صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुतहज्जिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज तहज्जुद अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑتے ہوئے آنے لگے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ تو کسی سچے شخص کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سب سے پہلی بات جو سنی وہ یہ تھی، لوگو آپس میں سلام کو رواج ڈالو، غرباء کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوئے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محلات کن لوگوں کے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں، غرباء کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسی ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں جس سلسلۃ النور کا ذکر پاک کرنا عبادت ہے۔ آج اس سلسلۃ النور کی اس شخصیت کا ذکر پاک کریں گے، اس نوری چاند کا آج یوم شہادت ہے، جن کی آمد کی خبریں، جن کی پیدائش کی خبریں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اور امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نے بھی دی ہیں۔ والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں ہی سبحان اللہ 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 کی آوازیں آیا کرتی تھی، ان کی والدہ سنا کرتی تھی۔ ان کی پیدائش کے وقت ہی والدہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھ اس طرح تھے کہ سجدے میں تھے اور کبھی آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کچھ منہ سے باتیں فرماتے تھے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی، دنیا بھر کی تمام زبانیں ان کو آتی تھی۔ عرب میں پیدا ہوئے، عربی زبان تھی، ان کے گھر کی زبان تھی عربی، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر کے جس زبان کا کوئی شخص ان کی بارگاہ میں آتا وہ اس کی زبان میں ہی اس سے بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی تو عطا فرمایا ہی تھا، ان کے ہاتھ سے جو کرامات تھیں اس پہ بھی کئی والیوم بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر بات میں کرامت رکھی، ہر قدم میں، ہر ہاتھ میں ان کے جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرامات، اور پھر بادشاہ وقت نے بہت مجبور کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ صرف اس لیے دیا تھا کہ ایک نسبت قائم ہو جائے اور اس کی حکومت کو استحکام مل جائے، کیونکہ اصل دلوں پہ حکومت تو انہی کی ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنی ظاہری زندگی میں بھی بحر سخاوت تھے، بلکہ میں کہوں گا کہ کلزم سخاوت تھے۔ کوئی سائل ان کے در پہ آیا جو دلی آرزو لے کے آیا، اس کو بیان کرنے سے پہلے ہی اس کو عطا کر دیا جاتا تھا، سوال کرنے سے پہلے اس کو عطا کر دیتے تھے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آدمی دل میں سوچ کے آتا تھا اور اس کی سوچ سے پہلے اس کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، کمال کی بات یہ ہے، آج بھی امام علی رضا علیہ السلام کے مشہد مبارک، ان کے مزار اقدس پہ جو لوگ حاضری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی کوئی آدمی وہاں سے خالی نہیں آتا، اپنی جھولیاں بھر کے آتے ہیں۔ اتنے بڑے سخی، اتنے بڑے بحر العلوم اور اتنے بڑے کلزم سخاوت کا ذکر پاک، ان کی شہادت کن حالات میں ہوئی، اور تمام اولیاء کرام کے بعد آئے ہیں دنیا میں، تمام اولیاء نے ان کی عزت، تکریم اور ادب کیا ہے، اور ان کے بارے میں الفاظ جو تھے تحسین کے فرمائے ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر پاک کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے. پیر صاحب، حیرت کی بات ہے کہ جو بندہ بھی آیا کوئی سوال لے کے، اچھا چلے انسانوں کی زبانیں تو سمجھ میں آتی ہیں، پرندوں کی زبانیں، حیوانوں کی زبانیں، جانوروں کی زبانیں، درندوں کی زبانیں، درختوں کی زبانیں وہ بھی جانتے تھے. جی، حیران کن بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ فلک امامت کے 8ویں تابندہ ستارے ہیں. جی. اور آپ کی عظمت کے اور شان کے متعدد پہلو ہیں، ان میں سے چند پہلوؤں کا آج ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. آپ کی شان مبارک کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام جو آپ کے دادا جان ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ جناب بی بی حمیدہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے پاکیزہ وطن سے اس فرزند کو بھیجے جو عالم آل محمد ہوگا. واہ، عالم آل محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات سمجھنے والی اور سوچنے والی ہے کہ اس مقدس گھرانہ جس کا ہر فرد عالم ہے، اس میں حضور علیہ السلام کا خاص طور پر یہ عطا کرنا، یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت، شان اور ان کی شخصیت کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے. اس حکم کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت بی بی نجمہ خاتون سے، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام 148 ہجری 11 ذیقعت کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اور جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ حمل کے دوران کیفیت شکم مبارک میں والدہ ماجدہ یہ سماعت کرتی ہیں سجدہ شکر. یہ علامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو اور خصوصاً حضور علیہ السلام کی امت کو یہ آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ آنے والی ہستی جس کا اس دنیا میں ورود مسعود ہی اس عظمت اور اس شان بندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آنے والا اپنے خدا کی کتنی معرفت رکھتا ہے اور اس کے در دولت سے کتنی مخلوق کو معرفت پروردگار عطا ہوگی. یہ ایک میسج ہوتا ہے ان کی شخصیت جو آنے والی عظمت بتا رہی. آج بھی سارا سال اتنا رش وہاں پہ ہوتا ہے اور ان کا حرم اتنا بڑا ہے بے شک کہ وہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حرم کعبہ سے بڑا ہے وہ رقبے کے اعتبار سے. اب مجھے تو نہیں معلوم، میں وہاں حاضر نہیں ہوا، آپ شاید گئے ہوں گے. جی میں نے حاضری دی. ہاں جی. تو عظمت اور فضیلت میں تو آپ نے وضاحت کر دی، کعبہ ہی افضل ہے، وہی افضل رہے گا وسعت اور رقبے کے اعتبار سے. یقیناً اصل کعبے والے بھی تو یہی ہیں، یہی ہیں جی، وارث ہی یہی ہیں، وارث کعبہ بھی یہی، کوئی شک نہیں اس میں. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت اور شان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ چرند پرند، اب جس ذات اقدس کی بشارت ذات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، اس ذات پاک کو پھر عالمین کے لیے نائب رحمت للعالمین تو ہونا ہوگا نا. اس لیے ہر جنس ہر صنف جو ہے وہ اس کی زبان وہ اس کی سمجھے گا، وہ اس کی سمجھیں گے، یعنی وہ ان کا امام ہوں گے، پیشوا ہوں گے. ہر کوئی ان کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر آئے گا، جس کسی کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، چڑیا ہو جی، جو بھی مخلوقات میں سے. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بہت تھوڑی عمر میں، چونکہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زیادہ عرصہ حالت اسیرے میں گزرا، تو آپ پر بہت جلدی یہ ذمہ داری آ گئی کہ آپ مسجد نبوی شریف میں درس حدیث جو ہے اس کو قائم آپ نے فرمایا، اور وہاں بیٹھ کر استفتاء ارشاد فرماتے، لوگوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ عطا فرماتے. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ آپ کے حلقہ درس میں نہ مضمون کی کوئی قید اور پابندی تھی، نہ مسائل کی نوعیت کی تھی. جو مرضی پوچھو، جس کسی کو جو حاجت ہوتی وہ آ کر، جیسے وہ اعلیٰ حضرت نے حضور آقا علیہ السلام کی شان میں کہا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بس اسی کا فیض آ رہا تھا.
اور یہ 8ویں پشت مبارک دھارے تھی. چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ قطرہ تیرا. ہاں بے شک. سلسلۃ النور کے آگے جو جی، تارے. یہ اس چشمہ فیض، سب چشمہ فیض بے سے شک. جو چشمے رواں ہوئے نور جی، کے، جی. یہ ان میں سے یہ ان ایک میں سے چشمہ نور. جی. اچھا جی بابا جی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا 4 اولیاء میری نظر میں ایسے ہیں جو اسی طرح فیض بانٹتے ہیں اپنے مزارات میں بھی جس طرح ظاہری حیات میں، جن میں سے 2 کے آپ نے اسماء فرمائے، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی اور ایک حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اور معروف کرخی اولیاء کے امام اور فیض آ کے امام رضا سے لے رہے ہیں، اور ان کا ادب جو کرتے تھے وہ آپ سنائیں ذرا. اصل میں بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا کہ جن کو کمالات اور علوم ظاہریہ اور باطنیہ خصوصاً علوم لدنیہ عطا فرمائے جاتے ہیں، ان کے چہرے پر نور بنائے جاتے ہیں، واہ. اور ان سے فیوزات و برقات کے ایسے چشمے ابلتے ہیں کہ جس کو ایک قطرہ بھی مل جاتا ہے تو وہ سمندر بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دربار کا، ان کی بارگاہ کا ایک قطرہ سمندر بن جاتا ہے. سمندر بن جاتا ہے. سبحان. اور اس سمندر سے، علوم کے سمندر سے، فیوزات و برکات کے سمندر سے، معرفت کے، حقائق کے، دقائق کے اور کرامات کے، جب اس سمندر سے ان کو حاصل ہوتا ہے تو ان کے چہرے بھی پر نور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب ان کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے تو اذا رأوا ذکر اللہ، ان پاک باز ہستیوں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. مجھے یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اقبال نے جو کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. یہ تو حدیث پاک میں ہے، اچھا. قرب نوافل کی حدیث ہے. ہاں ہاں. اللہ پاک کو فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سمع بن جاتا ہوں، میرے ساتھ وہ سنتا ہے. تو یہی لوگ ہیں وہ. یہی لوگ ہیں وہ میرے بندے فرمایا. اور جب وہ کلام کرتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَيَدُ اللَّهِ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں. سبحان اللہ. میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میرے پاؤں سے چلتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی زبان بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتے ہیں. ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میری جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو مجھے کو دیکھیں گے. کیفیت کن حاصل ہو جاتی. اس وقت یہ کیفیات جو ہے لذت ایمیس نہ جناسی بخدا تانہ جسیب، یہی حضرت امام سیدنا علی رضا جب تشریف لے چلے کوفہ سے خراسان کی طرف تو کیا دیکھا تھا؟ 20,000 علماء نے کہ آپ کے صرف ہاتھوں کو نہیں، آپ کے صرف پاؤں کو نہیں چومنے لگے بلکہ آپ کی سواری کے سنبوں کو چومتے تھے اور لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. ان میں سے بہت سے بے ہوش ہو گئے. ان میں سے بہت سے علماء جو تھے ان پہ جنونی کیفیت طاری ہوئی اور ایسے جھکتے تھے، عجیب سما تھا. اور یہی عرض کرتے تھے کہ آپ کی زبان درفسان سے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان. اور آپ نے یہی فرمایا کہ روایت بیان کرتے ہوئے کہ میں نے فلاں سے سنا، اپنے والد گرامی سے سنا، حضرت موسیٰ کاظم سے سنا جعفر، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے حضور باقر سے سنا، حضرت حسن اور حسین سے سنا، رسول پاک سے حضرت علی سے سنا. رسول پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایک قلعہ ہے، محمد رسول اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا، مامون ہو گیا. اور پھر جب وہ سموں کو، مجھے جہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے ذرا، اس میں نشانہ بھی ہے کوئی بن سکتا. اچھا. زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، زاہد تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، سر خود بخود جھک جاتا ہے، جھکایا نہیں جاتا. واہ 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 واہ. اور جسے دیکھتے ہی جھکے جبھی، ہاں
سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہاں اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر کہتے۔ واہ 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 واہ، بہت واہ 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 واہ، سبحان اللہ، محبوب کے ہی در پر سر جھکتا ہے، واہ واہ، اور جب سر جھکتا ہے ہاں تو اس کو سر یعنی راز مل جاتا ہے۔ واہ، وہ الانسان سری وانا سر ہو، اس کو وہ راز ملتا ہے علوم کا، فنون کا، کمال کا، ذوق کا، شوق کا، عشق کا، محبت کا، اور محبت ہی ایمان ہے، لا ایمان الا اللہ محبت اللہ۔ اور نظامی گنجوی کا ایک بڑا مشہور شعر میں نے سنا، ہاں پڑھا تھا، کیا آدمی تھا جی نظامی گنجوی، ہائے ہائے ہائے، ہاں جی پڑھا تھا، اور پہلے لکھا ہوا تھا کراچی میں، وہ حضرت غازی صاحب کے، ماشاءاللہ غازی صاحب کے مزار پر انوار پر، گر حق طلبی رو براہ عشق نظامی، بے شک، سبحان۔ میں اگر تو خدا کو ملنا چاہتا ہے تو عشق کی راہ پر چل۔ آگے فرماتے ہیں العشق هو اللہ هو اللہ هو اللہ، واہ واہ واہ، اور حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں العشق هو الذات المحض صرف بہرکیف۔ یہ شعر کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے، جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا ہاں جی، یہ دونوں شعروں کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ کروں گا۔ جی بشارت سیدنا امام علی رضا، یار کمال ہے، آج بھی جو لوگ ان کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں ایسی ایسی کرامات ہوئی ہیں۔ بعض لوگ ایسے تھے جو نابینا تھے وہ بینا ہو گئے، بعض لوگ فالج زدہ تھے وہ وہیں پہ ٹھیک ہو گئے جا کے، اور بے شمار لوگ وہاں پہ جو جاتے ہیں جا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے واسطے سے، تو ان کی جھولیاں بھرتی ہیں آج بھی، کہتے ہیں بڑے سخی۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب بات یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جس خاندان سے ہیں وہ صفات کا اور خوبیوں سے گرا ہوا ایک خاندان ہے۔ ٹھیک، حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کمالات اور خوبیاں عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ بہت ساری صفات سے متصف فرمایا۔ ان صفات میں سے جو ایک واضح آپ کی خوبی ہے نمایاں، وہ آپ کا علمی مقام ہے، ٹھیک، اور علمی مقام کے والے سے آپ کے والد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال آپ ان کی صحبت میں رہے، اور علمی والے سے انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، اور وہ انہوں نے اپنے خاندان کو بھی اور عزیز و اقارب کو وصیت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو تم علی رضا کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے عالم ہیں، ٹھیک، ان کی طرف رجوع کرنا۔ ٹھیک، اور حضرت امام علی رضا کا کمال یہ تھا کہ 20 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ مسجد نبوی شریف کے اندر دارالافتاء میں مسند افتاء پر 20 برس میں؟ 20 برس کی عمر کے اندر، اللہ، اور محمد بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوالات جو آپ سے پوچھے گئے استفتاء، ان کی تعداد کو جب میں نے شمار کیا ہے تو وہ 20,000 کے قریب وہ تعداد وہ سوال ہیں جو آپ سے پوچھے گئے اور جن کا آپ نے جواب دیا۔ جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ سوال ہر قسم سے علم کے متعلق تھا، اور ہر سوال کا جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ باقی جو آپ کی قبر کے والے سے، برکات کے والے سے، تو علمی فیضان آپ کا آج بھی جاری ہے۔ صحیح، اس کی مثال آپ دیکھیے کہ بہت بڑے محدث ہیں امام ابن حبان، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں طوس کے اندر قیام پذیر تھا تو اکثر کچھ علمی مسائل مجھے اس طرح کے پیش آ جاتے کہ جن کا حال مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، تو اس وقت میرا طریقہ یہ تھا کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قبر انور پر چلا جاتا اور وہ سوال ان کی خدمت میں پیش کرتا، قبر انور کے اندر سے بھی وہ جواب مجھے مل جاتا، اور ان کا وہ علمی فیضان قبر کے اندر بھی جاری رہا، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ وہ علمی فیضان آج بھی جاری ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جا کر علمی مشکلات کو حل کرنا، تو امام علی رضا علیہ السلام کا یہ فیضان علمی قبر سے بھی یہ جاری رہا۔ پھر آپ کے جو بحیثیت محدث آپ کا جو کردار ہے، تو بہت سارے جلیل القدر شخصیات ہیں جنہوں نے آپ سے روایت کیا، جن میں حضرت معروف کرخی بھی ہیں، آپ کے اپنے صاحبزادے اور شہزادے امام محمد تقی بھی ہیں، اسی طرح اسحاق بن راوے ہیں، محمد رافع نیشہ پوری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ تمام شخصیات جنہوں نے آپ سے روایت کیا۔ قبلہ پیر صاحب نے آپ کے نیشہ پور احمد کے حوالے سے جس بات کا ذکر کیا، تو 20,000 لوگوں نے اس حدیث کو لکھا تھا۔ 20,000 لوگوں، 20,000 لوگوں نے، یہی حدیث ہے جو دیوانے پہ پڑھی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اب میں اسی طرح ساری سند کے ساتھ، جی بالکل، آپ کا کشف ہے کہ میں یہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جو اس کی سند ہے،
اس کی سند کے حوالے سے یہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، اور یہ ایسی سند ہے کہ یہ نام اگر کسی مجنون اور دیوانے کے سامنے لیے جائیں تو ان ناموں کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کیا تعجب ہے اگر کوئی اس بات پر تعجب کا اظہار کرے کہ ناموں میں برکت، تو آپ فرماتے ہیں اگر اصحاب کہف کے ناموں میں برکت ہے تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں اور اس امت کے فرد ہیں، تو ان کے ناموں کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ سند جب بھی، اسی لیے سامانیہ کے جو رئیس تھے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ جو نام ہیں ان ناموں کو، اس سند کو کاغذ پر لکھ کر ہمارے کفن کے اندر رکھنا، ان ناموں کی برکت سے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی کہ لا الہ الا اللہ میرا، اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے پناہ۔ ساتھ آپ نے ایک بات ارشاد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ جو ہے یہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ و مامون ہو گیا۔ جی بالکل، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے سے تو آدمی مسلمان ہی نہ ہوتا، بالکل کلمے سے پورا پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ ساری عمر کہتا رہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ جی آگے آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمانے کے بعد جو آگے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے وہ بھی بڑے قابل توجہ۔ آپ فرماتے ہیں بشروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ماشاءاللہ، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرائط میں سے میں بھی ایک شرط کہ مجھ سے محبت ہوگی، اور مجھ سے محبت کا مطلب یہ تھا کہ اہل بیت سے محبت ہوگی۔ قرآن کو اور میری اہل بیت کو پکڑے رکھو، یہ حوض کوثر تک تمہارا ساتھ دیں گے، تو وہ یہ ہاتھ میں ہوگا تو پھر جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہی ہوگی وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل۔ صبح نور کا یہ اعزاز ہے جی کہ یہ الحمدللہ ذکر امام علی رضا علیہ السلام بھی کر رہا ہے، اور اختتام بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دونوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں۔ کلمہ طیبہ اس قلعہ میں بھی، سننے والے بھی، یہاں حاضری دینے والے بھی، وہ بھی اس قلعہ میں آ جاتے ہیں، اور سننے والے بھی اسی میں آ جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت آ گئی تو جیسے بشارت نے کہا کہ وہ ایک شرط یہ بھی ہے تو ہم اس شرط میں بھی شامل ہیں۔ آپ کا ذکر پاک اور دیگر ائمہ اہل بیت محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، ہم اس در کے غلام ہیں، اس در کی خاک ہے۔ یہ جو حدیث مبارک آپ نے پڑھی صحیح مسلم کی، یہ حدیث مبارک، اس حوالے سے ایک بڑا ایک منفرد سا پہلو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمیں اپنے مقتدیٰ اور پیشوا، خواہ وہ علوم قرآنیہ کے حوالہ سے ہوں، خواہ علوم طریقت و روحانیت کے حوالہ سے ہوں، ان کا انتخاب کرتے وقت یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کیا وہ ان دونوں چیزوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ کیا ان کی تعلیمات میں قرآن کی محبت، قرآن کی معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت ہے؟ اگر تو وہ اس محبت کے داعی ہیں پھر تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو مقتدا بنایا جائے اور ان کی اقتداء تقلید کی جائے، ان سے محبت رکھی جائے۔ اگر وہ خود اس محبت سے خالی ہیں تو جو خود پیاسا ہے وہ دوسرے کو دعوت سیرابی کیا دے گا؟ یہ ایک بہت فکر انگیز پہلو ہے اس حدیث مبارکہ کا جو موجودہ تناظر میں سمجھنے کی اچھا جی، ان کے ناموں کی برکت، ان کے تو لباس کی بھی برکت ہے۔ جی بے شک، جس کو لباس دے دے وہ بھی محفوظ و معمول ہو جاتا ہے۔ آپ کا شاعر جو ہے دیوبل، اس نے ایک قصیدہ لکھا حضرت امام علی رضا علیہ السلام، بڑا نام ہے اس کا، بہت بڑا عرب میں بڑا نام تھا اس کا۔ عربی ادب میں وہ قصیدہ جو ہے وہ ایک خوبصورت اضافہ ہے جی، ادبی اعتبار سے بھی۔ شاہ پارہ ہے ادب کا، جی شاہ پارہ ادب کا، بہت خوبصورت، کریکشن کا شکریہ جی۔ وہ ایک قافلے میں وہ جا رہا تھا تو اس قافلے کو لوگوں نے لوٹ لیا، آپ نے اپنا تبرکن کرتا اس کے قصیدہ سے خوش ہو کر اپنا لباس مبارک اسے عطا کیا تھا۔ جب وہ قافلے میں جا رہا تھا تو لوگوں نے، اس ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹا اور اس میں وہ تبرک جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ جب وہ سامان لوٹ رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اشعار اس قصیدہ کے پڑھ رہے تھے۔ دیوبل نے ان ڈاکوں کے سردار سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کسی شاعر نے ہمارے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں لکھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ شاعر میں ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام دیبل بن فلاں۔ جی ان کا وہ شاعر دیبل میں ہوں، اور یہ جو تبرک تم مجھ سے ابھی چھین کر گئے اور لوٹ کر گئے، یہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کا ہی عطا کردہ انہی کا مستعملہ لباس ہے۔ اس بات سے انہوں نے نہ صرف وہ لوٹا ہوا سارے قافلے کا سامان واپس کیا، دیبل سے معافی چاہی، بلکہ انہوں نے راہزنی سے توبہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کر لی۔ اللہم صلی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی بابا جی، علم لدنی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے امام داتا صاحب کے اوپر جا کے دادا ان کو علم لدنی حاصل تھا، وہ کیسے حاصل تھا؟ صرف داتا صاحب کو ان سے فیض نہیں ملا، حضور غوث پاک کو بھی ان سے فیض ملا. اچھا، ہاں، وہ کیسے؟ وہ یہ کہ جیسے داتا صاحب کے پیر ہے حضرت ابو الفضل ختلی، ابو الفضل ختلی، ان کے ابو الحسن، اس کے اوپر ان ہے کے ابو بکر شبلی، اس کے ان اوپر کے ہے جنید بغدادی، اور ان کے معروف کرخی. پھر اس کے بعد ابو بکر شبلی، پھر اس کے بعد میں نے جنید کہہ بغدادی، دیا معروف کرخی تک پہنچ. معروف کرخی تک پہنچ گیا. اور حضور غوث پاک کا 2 پشتے بعد میں حضور غوث پاک کا ظہور ہوا ہے حضرت داتا صاحب سے. ٹھیک ہے، حضرت علی بن عثمان داتا حجویری سے، اور یہ بھی ابو بکر شبلی سے ان کا جو ہے نا سلسلہ علیحدہ ہو جاتا ہے. یعنی مرکز وہی حضرت سیدنا علی رضا ہے. ٹھیک ہے. رہے آپ معروف کرخی کا ذکر فرما رہے ہیں نا، وہ دستار خوبصورت باندھتے تھے. اچھا. اور لوگ ان کی دستار کے ذریعے سے بارگاہ ایزدی میں وسیلہ بنا کر مرادیں پورا کرتے تھے. ٹھیک. کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے دستار جو سر پہ باندھی ہوئی ہے اور یہ واقعی لوگوں کی مشکلات کے حل کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل کر دیتا ہے، اس کا حقیقی سبب کیا ہے؟ آپ نے دستار کو کھولا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ اس دستار کا کمال نہیں ہے، یہ میں نے اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد حضرت امام علی رضا کے جوڑے جو ہے وہ سر پہ رکھے ہوئے ہیں اللہ، اور ان کے اوپر میں نے دستار باندھی ہوئی ہے. یہ ان جوڑوں کی برکت ہے، آپ کے نالین کی برکت ہے، اور ان نالین کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مرادیں پورا کر دیتا ہے. بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا، تو اس میں جو اس کی زیارت کرے گا تو اس کو ایک حج جو ہے انجام گویا کہ اس نے دے لیا. سبحان اللہ. عرض کی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے، یا رسول اللہ ایک حج؟ فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا. یا رسول اللہ 3 حجیں؟ فرمایا 3 حج کا ثواب ملے گا. ام المومنین خاموش ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ اگر 70 بار کہتی تو 70 حجوں کا ثواب ملتا. سبحان ان کے مزار پر جانے سے، ان کے جو مزار ہوتے ہیں، اگر کوئی ڈوب جائے، سورج ڈوب جاتا ہے تو کیا وہ ختم ہو گیا؟ ارے کیا ہوا اگر ہم اس کو نہیں چھپ گیا، ڈوب گیا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں دوسری طرف نکل آتا ہے، ایک جگہ ڈوبا دوسری جگہ نکل آتا ہے. جہاں سورج چھپا ہوا ہے، جہاں سورج کی شام ہے اور امریکہ میں نظر آ رہا ہے، وہاں سورج طلوع پذیر ہو رہا ہے، تو سورج کبھی بھی نہیں ڈوبتا. یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا، جانے کے بخشت دیگر نگیرت آدم بمیرت عزم یقینی. جو سخی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ لیتا نہیں ہے، آدمی بے یقینی کی وجہ سے مرتا ہے، ورنہ وہاں بھی حساب ہے، صرف انتقال ہے.
انتقال من الدار الی الدار۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام تو زندگی۔ یہ دوام زندگی کی ابتدا کو اگر یہ کہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہیں، جب خود عالم ہے اور عالم تبدیل کر رہے ہیں، اور خود عالم ہی ہے جو کہ عالم تبدیل کر لیتا ہے، اور دوسرے عالم میں وہ گئے، وہاں سوال ہو رہا ہے، حضور پاک کا دیدار ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے، ہاں جی جواب ہو رہا ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، اور جو بشارت نہیں آپ کی مانتے طرف۔ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ جی بشارت۔ غازی صاحب، آپ کے علم و فضل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجتہدانہ صلاحیتیں بھی عطا کی تھی، اور ایسے مسائل جن کے اندر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے آپ ان کے بھی جوابات ارشاد فرماتے تھے۔ ٹھیک۔ ایک مرتبہ ایک ایسا ہی مسئلہ پیش آیا جو مامون الرشید کے دربار میں پہنچا، تو مامون الرشید نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو اور مفتیان کرام کو اور مجتہدین کو وہاں اکٹھا کیا، لیکن وہ سوال کسی سے بھی حل نہ ہوا۔ پھر آخر میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے وہ سوال پوچھا گیا، تو آپ نے اجتہاد کے ذریعے اس سوال کا ایسا جواب دیا کہ بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام آپ کی اس علمی حیثیت کو سلام پیش کر رہے تھے اور آپ کی مجتہدانہ صلاحیت کا اعتراف کیا۔ آپ کی فراست اور تدبر کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا تو دربار کے اندر بہت بڑی دعوت کا اہتمام تھا، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، آپ کے نام سے سکہ جاری ہوا، قصیدے پڑھے گئے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مامون الرشید سے کہ میں نے یہ عہدہ اس لیے قبول کر لیا ہے کہ تم نے ہمارے خاندان کے حقوق کو تسلیم کیا ہے جو تمہارے پچھلوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے یہ عہدہ قبول کیا۔ پھر جب ہم آپ کے کرامات کی بات کرتے ہیں اور آپ کے اس تصرفات کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اپنی صفت کن کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اب آپ جب مامون الرشید کے دربار میں آتے تھے تو حکم یہ تھا دربانوں کو کہ پردہ اٹھایا کرو تعظیم و تکریم کے لیے تاکہ یہ اندر دروازے سے داخل ہوا کرے۔ اب وہ جو دربان تھے ایک دن آپس میں انہوں نے گفتگو کی اور اس بات پر ان کو غصہ تھا کہ ان کو ولی عہد کیوں نامزد کیا گیا۔ آپس میں طے یہ کیا کہ اب جب یہ آئیں گے تو ہم پردہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب جب امام علی رضا وہاں تشریف لائے دربار میں تو انہوں نے پردہ نہیں اٹھایا، لیکن ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ پردہ اتنی دیر تک اٹھا رہا کہ آپ دروازے سے اندر داخل ہو گئے، اور جب داخل ہو گئے ہوا بھی رک گئی اور پردہ گر گیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے الرجی آج کل بہت ہو رہی ہے جی، موسم میں اس کا روحانی علاج ہے نماز فجر اور عشاء کے بعد 41 بار سورۃ الفیل اور 41 بار سورۃ النصر پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے ہر قسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز مقبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے، اگر نماز کو قبولیت نہ ملی تو باقی سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ صغیر احمد نقشبندی منقبت بحضور امام علی رضا علیہ السلام۔ جی نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل
نور کا پیکر، علی کا تارا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، آل نبی اولاد علی ہے، باغ نبی کی تازہ کلی ہے، آل نبی اولاد علی ہے، باغ نبی کی تازہ کلی ہے، اس کا سخی ہے گرانہ سارا، کرم سراپا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، مخزن عشق کا خازن بھی ہے، زہرا پاک کا چندن بھی ہے، مخزن عشق کا خازن بھی ہے، زہرا پاک کا چندن بھی ہے، بحر کرم ہے، نور حرم ہے، رب کا پیارا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، اہل نظر کا رہبر بھی ہے، حسن حسین کا دلبر بھی ہے، علم کے در کے علم کا وارث میرا مسیحا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، حق کا ولی ہے، ابن علی ہے، خلد کا راستہ جس کی گلی ہے، حق کا ولی ہے، ابن علی ہے، خلد کا رستہ اس کی گلی ہے، ساجد میری سوچ کا محور میرا آقا علی رضا ہے، نور نبی اور فیض کا دریا، گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر، علی کا تارا، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.